السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل چینل۔ ناظرین، جیسا کہ کل میں نے آپ کو لندن پلان کے حوالے سے تفصیلی طور پہ بتایا تھا، اس کے جو سٹیپس ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو آج عمران خان کا جیل میں اوپن ٹرائل تھا سیفر کیس کے حوالے سے، وہاں انہوں نے تفصیلی طور پہ گفتگو کی ہے، اور جتنی بھی ان کے خلاف پروپیگنڈے پچھلے 2 مہینوں سے بنائے جا رہے تھے ان کو انہوں نے تردید کی ہے اور ختم کر دیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا یہ ہے کہ میں قسم اور قرآن اٹھانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ جو خاور منیکا کا ایک انٹرویو آیا تھا جیو ٹی وی کی جانب سے نشر کیا گیا تھا کہ اس نے بہت زیادہ الزامات لگائے تھے، تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں قرآن اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں کہ میں نے صرف اس سے پہلے میرا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، جب نکاح ہوا ہے تو نکاح پہ ہی میں نے بشریٰ بی بی کو دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے بہت کچھ بتایا کہ الیکشن جس ماحول میں بھی کیے جائیں، جب بھی کیے جائیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف ہی کامیاب ہوگی۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ سارا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے یہ پورا پری پلان تھا، لندن پلان کے حوالے سے تھا کہ نواز شریف کو لانا، اور میری جو گرفتاری تھی وہ بھی ایک پلان کے تحت بنائی گئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس جو ایک کیس تھا اس میں ملزم قرار پایا اور مجھے اٹھا لیا گیا تھا اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک اس چیز کا پلان تھی۔ اس کے حوالے سے اور بھی انہوں نے بہت ساری تفصیلی گفتگو کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو سیفر کا جو معاملہ ہے، کیونکہ جو اوپن ٹرائل ہو رہا تھا وہ بھی کیس اسی کے حوالے سے ہی تھا، سیفر کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں جو جنرل ریٹائر باجوہ ہیں ان کو میں عدالت میں بلواؤں گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے کہ جب میں رہا ہو جاؤں گا تو اس باجوہ کے اوپر میں کیس کروں گا، اور ظاہر سی بات ہے جب کیس ہوگا تو اس کو عدالت میں بلایا جائے گا، تو وہاں پہ بحث ہوگی اور سارا کچھ انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ڈرامہ یہ کس طرح رچایا گیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اتنی کروڑوں اربوں روپے لگا کے، اتنی پیسہ اور وقت لگا کے جو پچھلے 2 مہینے سے عمران خان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے، عمران خان نے اس سارے پروپیگنڈے کو ایک چند لمحوں میں ختم کر دیا اپنے یہ صحافیوں کے ساتھ گفتگو کر کے۔ اور اس کے علاوہ جب اوپن ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں سب کو عدالت میں آنے دیا جاتا ہے، اس میں صحافی بھی ہوتے ہیں، اس میں وکلاء بھی ہوتے ہیں، اور پبلک بھی آ سکتی ہے جو نام دیے جاتے ہیں۔ تو اوپن ٹرائل تو ہو گیا جیل میں، لیکن ان کے جو وکیل ہیں نعیم پنجوتا صاحب، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ وہاں پہ جو عوام بیٹھی ہوئی تھی، جو 10-12 لوگ تھے، وہ عوام نہیں تھی، وہ ان کو ہم نہیں جانتے تھے، نہ عمران خان جانتا تھا اور نہ ہی ہم وکلاء میں سے کوئی ان کو جانتا تھا۔ وہ جو ہے وہ نامعلوم افراد آئے ہوئے تھے، تو ہم نے انتظامیہ سے بھی پوچھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پبلک ہی ہے، حالانکہ انہوں نے کہا ہے وہ پبلک عام آدمی نہیں تھے، وہ ایک خاص لوگوں کو، نامعلوم افراد کو بلایا گیا تھا تاکہ جو اوپن ٹرائل کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی جو عہدہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ وائس چیئرمین تھے، لیکن اب جو نئے الیکشن ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مجھے عمران خان کی عہدہ دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں عہدے کے لیے نہیں کھڑا ہوں۔ میں یہ جو عمران خان کا نظریہ ہے اس کے اوپر میں ڈٹا ہوا ہوں، اور میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کسی عہدے کی لالچ ہے کہ عہدے کی وجہ سے میں جیل کاٹ رہا ہوں یا یہ مشکلات میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کل ایک ٹویٹ کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، جو پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین بنے ہیں برسٹر گوہر، تو انہوں نے ٹویٹ میں بڑا تفصیلاً بتایا ہے اور تنقید کی ہے کہ عمران خان اپنے غیر موجودگی میں کسی سیاسی شخصیت کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ جب انہوں نے ایک وکلاء کو چیئرمین بنا دیا ہے، ان کا نام دیا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے۔ انہوں نے ایک جو ان کی پارٹی میں سیاستدان تھے ان کو ایک تانے کے طور پر ایک یہ ٹویٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر عمران خان کو کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ آپ میں سے تو اس نے کوئی چنا ہی نہیں ہے چیئرمین، اس نے تو وکیل کو بنا دیا ہے۔ تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب، پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف جو ہے مسلم لیگ نون ہے، کیا اس کا اعتماد ہے؟ وہ تو اب گراؤنڈ پہ بھی ہیں، اب وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کا تو اعتماد کسی کے اوپر نہیں جاتا۔ ان کے جتنی بھی عہدے ہیں وہ خاندان میں انہوں نے بانٹ دیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی جب وہ نااہل ہو گئے تھے تو انہوں نے جو پارٹی کے صدر ہے وہ شہباز شریف کو بنا دیا تھا،
اس کے علاوہ چیف آرگنائزر دیکھا جائے تو وہ مریم نواز ہیں اور حمزہ شہباز، اس طرح انہوں نے اپنے عہدے بانٹے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو سیاسی لوگوں کو نہیں دیے عہدے. تو کیا آپ کے اندر بھی کوئی شرم اور لحاظ ہے، یا آپ صرف غلامی کے لیے بنائے گئے ہیں؟ آپ صرف مسلم لیگ نون کے، نواز شریف کے اور شریف برادران کے صرف غلام ہی رہیں گے ساری زندگی؟ آپ کی عمر تو آپ دیکھ لیں، آپ کے جو ساتھی ہیں سب کی جو داڑیاں ہیں وہ سفید ہو چکی. آپ کی اگر عمریں دیکھی جائیں تو آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی آپ اس غلامی سے نہیں نکل رہے. آپ کی پارٹی میں 2-3 ایسے آدمی تھے، شاید خقان کو دیکھا جائے تو انہوں نے مریم نواز کے نیچے کام کرنے سے منع کر دیا ہے، اور انہوں نے اب میرے خیال میں پارٹی بھی وہ چھوڑ جائیں گے. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اور بھی ایسے 2-3 لوگ تھے جنہوں نے غلامی قبول نہیں کی. تو کہنا ان کا بنتا ہے جنہوں نے غلامی قبول نہیں کی اور پارٹی کو چھوڑ دیا ہے. سیاست میں ان کا یہ حق تھا کہ وہ یہ بیان دیتے. آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ ایک لڑکی کی، ایک نوجوان لڑکی ہے، اور جو حمزہ شہباز ہیں ان کے نیچے آپ لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ آپ غلامی کی حدیں پار کر دی ہیں آپ لوگوں نے. نون لیگ میں جو وہ معروشت کی جو وہ سیاست چل رہی ہے، ایسا ہی پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی چل رہی ہے. لیکن اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ آپ کو تو نہیں جچتے. آپ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے وہ اپنی غیر موجودگی میں کسی سیاسی لوگوں کے اوپر، یا جو پارٹی میں سینئر قیادت ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے اور ان کو چیئرمین مقرر نہیں کیا ہے، ایک وکلاء کو کر دیا ہے؟ وہ تو ایک پری پلان، ایک منصوبہ تھا الیکشن کمیشن کا کہ اس میں پارٹی میں پھوٹ پڑے. لیکن عمران خان نے تو ایک ایسا سیاسی پتہ کھیلا ہے، ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے کہ جس کے اوپر وہ خود پریشان ہے. الیکشن کمیشن یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے خیال میں کہ عمران خان ایسا کچھ کریں گے. خیر عمران خان نے تو پارٹی کو بچا لیا ہے، لیکن نون لیگ کی پارٹی تو بچی ہی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں سارے جتنی لوگ ہیں وہ سارے غلام ہیں. وہ تو بول بھی نہیں سکتے. اس موروثی جو سیاست ہے اس کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے میرے خیال میں خواجہ آصف کو شرم آنی چاہیے. وہ غلامی کی انہوں نے حدیں پار کر دی ہے، تو ان کو اس طرح کے بیانات، ٹویٹس اور یہ سارا کچھ نہیں کرنا چاہیے. آج کے لیے ناظرین اتنے، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.